السلام علیکم دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ ہے اس انسانی لاش کا کمبل۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لکشمی ڈگری کالج کے اسٹاف روم سے اچانک چیخوں کا شور ہوا اور پورا کالج سہم گیا۔ ویکینڈ کے بعد معمول کے مطابق کالج پیر کو کھلا۔ اسٹوڈنٹ اور اسٹاف صبح سویرے آنے لگے۔ ہر چیز معمول کے مطابق ہو رہی تھی کہ جب مس شیلا نے اپنا سامان رکھنے کے لیے الماری کھولی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹیں اور گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ آنن فانن اسٹاف روم میں موجود دیگر اساتذہ مس شیلا کی طرف لگ کے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے ان کی نظر الماری کے اندر جاتی سب کی چیخیں نکل رہی تھیں اور دو چار اور حالت غیر ہونے پر وہیں ڈھیر ہو چکے تھے۔ پورے کالج میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ کچھ ٹیچر الٹیاں کرتے ہوئے اسٹاف روم سے باہر بھاگ گئے اور کمزور دل چکرا کر وہیں دروازے میں گر گئے۔ پرنسپل کو خبر ملتے ہی تقریباً بھاگتا ہوا اسٹاف روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ ایک انسپکٹر اور چند اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اسٹاف روم خالی کروا دیا اور اسٹاف روم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا۔ انسپکٹر تک یہ منظر دیکھ کر سہما ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے اور چہرے پر پریشانی آثار نمایاں تھے۔ منظر کیا تھا؟ ایک انسانی لاش تھی جسے کسی وزنی چیز کے نیچے دیکھ کر ہڈیاں، کھوپڑی، سب کچھ گوشت حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت برابر کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انسانی کھال اور کپڑوں میں پیک کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اسے کمبل ہی کی طرح رول کر کے گٹھری سی بنا کر الماری میں رکھ دیا گیا تھا۔ لاش 1-2 روز پرانی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں کیڑوں کا ڈھیر اور اس پر جمع تھا اور چونٹیاں اور مکوڑے لائن در لائن اس کو کھانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن پریشان کن وجہ یہ تھی کہ فرش پر تو دور، گیٹ سے اسٹاف روم تک آنے والے راستے میں دور دور تک بھی ایک قطرہ خون کا نہ تھا اور نہ ہی کوئی قتل کا نشان تھا۔ اور صبح جب کالج کھولا گیا تو اسٹاف روم سمیت سارے دروازے تالا بند تھے۔ اس کے ساتھ لاش کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس میں سے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے بعد کسی روڈ رولر کے نیچے لے کر اس کو پریس کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا کر یہ کمبل نما لاش گول کر کے یہاں رکھ دی گئی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بند دروازوں میں سے کسی ایک کا بھی تالا توڑے بغیر اور الماری کا تالا بھی توڑے بغیر لاش الماری میں کیسے پہنچی؟ اگر پہنچی تو دروازے کے باہر موجود چوکیدار اور کالج میں موجود دیگر ملازمین کو کیوں نہ پتہ چل سکا؟ یہ 90 کی دہائی تھی تو سیکیورٹی کیمروں کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کوئی سراغ مل سکتا، اور اسٹاف روم کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تو لاش کا خون نہیں بہا اور اس کا قتل کرتے وقت کوئی توڑ پھوڑ کے آثار بھی نظر نہیں آئے۔ صفائی والے عملے اور بہت سویرے آنے والے اساتذہ نے بھی یہی بتایا کہ جمعے کے دن اسٹاف روم میں چھوٹی سی پارٹی ہوئی تھی۔ کھانے کے ٹکڑے اور اس دن زمین پر چائے کا کپ گرنے سے جو نشان پڑا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ صفائی والا عملہ صفائی شروع کرتا مس شیلا نے یہ خوفناک منظر دیکھ لیا۔ پولیس نے اب کوئی سراغ نہ ملنے پر کالج بند کروا دیا اور پورے کالج کی بڑی تفصیل کے ساتھ تلاشی لی گئی اور اس وقت کے جدید تقاضوں سے جانچ پڑتال کی گئی، لیکن کوئی قتل یہاں ہوا ہو یا باہر سے قتل کر کے کسی کو یہاں لایا گیا ہو کوئی سراغ نہ لگا سکے، ماں سوائے لاش کی شناخت کے جو اس کی قمیض میں موجود بٹوے سے ہوئی۔ یہ بدقسمت پنڈت کرشنا کی لاش تھی جو اس کالج میں ہندی پڑھاتے تھے اور جمعے کے روز کالج آئے تھے اور اس چھوٹی سی پارٹی میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے، یہ کب ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ بس ایک بات سامنے آئی کہ پنڈت جی نے اپنا اسکوٹر دے کر چوکیدار کو اپنے گھر بھیجا کہ اسکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغام دے آئے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے رستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا اور ایک ایک کر کے کمرے کے تالے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تک تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ پولیس نے اپنا ہر عربہ آزمایا لیکن کوئی بھی شخص اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔ تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی عمارت کھول دی گئی اور کالج
پھر سے شروع ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا، لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دشمن رشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہیں آ کر اس کی دوستی رشمی سے ہوئی تھی، اور ان دونوں کا کوئی اور دوست نہیں تھا۔ لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، جو پہلے گلاب جیسی گلابی تھی۔ اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی تھی۔ گو کہ سلونی کی شخصیت پہلے بھی بہت دلکش اور دل کو مو لینے والی تھی۔ اس سے نیم گھنگھرالے بال کسی بل کھاتے پہاڑی راستے کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر کسی ملکہ کی قبا کی طرح پھیلے ہوتے تھے، اور نیچے گنبد نما لیکن ریشم بھرے گداز پھولوں کو چھوتے تھے۔ سلونی رنگت سے بھی بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلاٹینیم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ اونٹ کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رشک کرتے نہیں تھکتی تھیں، اور لڑکے رالے ٹپکاتے آنکھیں سینکتے نظر آتے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی وہ یہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوس زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے۔ رشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا، اور وہ اس سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے رشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، اور سلونی نے بھی اسے سب پر وہ خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا، جب شہر کے مشہور بدمعاش کالیا کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی۔ وہاں بھی کوئی سراغ نہ ملا، اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف اور صرف ہڈیاں کھوکھلی پسی ہوئی تہدار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کارندے بھی دہشت زدہ اور حیران اور پریشان۔ قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں بھی ہلچل مچا دی تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے، اور معاملہ ایک دفعہ پھر دب سا گیا۔ ایک طرف دردناک سفاکانہ قتل ہو رہے تھے، تو دوسری طرف سلونی کے حسن و شباب کے چرچے کالج سے نکل کے شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد اور خواتین اس کی مستانہ آنکھوں سے لے کر اس کے حسین اور قیامت خیز سراپے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی، جو فریش گریجویٹ تھا، اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیق کر رہا تھا۔ چندو اونچا، لمبا، کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجیحا مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی، اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوانیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی للچائی ہوئی بھوکی شیرنی جیسی ٹھہری ہوئی نظر سے ہوا۔ سلونی کی آنکھیں جھپکنے کا انداز اور پیٹھ پیچھے کے منظر سے مکمل آشنائی، اور پھر اچانک نظریں پھیر کر منظر سے غائب ہونے پر ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر ایک غیر انسانی ہونے کا خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے سلونی چونکی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوس اور دل میں بھری ہوئی شہوت چندو کو اس سے پہلے والی سوچ کی نفی کرنے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود سلونی اسے دوبارہ نظر نہیں آئی، جیسے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کو شک کی تقویت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ 2-4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، جس کا واحدہ اس کو یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر نظر آ گئی، اور اس دفعہ سر فاصلے پر کھڑی ہو وہی ہوس اور شہوت سے لبالب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ چندو کمال مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتا
منہ دھیان گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوا تھا۔ اس دوران اس کو رشمی کا پتہ چلا اور اس نے باتوں باتوں میں رشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو رشمی نے جو پہلی بات کی، اس نے چندو کے شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ جب رشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا تو سلونی نے 2-3 بار رشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی، لیکن حالانکہ رشمی منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا راکی، جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا، تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح راکی کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کا نشان غور کرنے پر راکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور راکی اس تھپڑ کے بعد بدمعاشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ رشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر 1-2 ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجیہہ اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤس یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشان ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوفزدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود پر بیتی سنانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے یا ان کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعل کیا گیا ہو جب تک ان کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ نارمل ہونے کے بعد سب ایک ہی بات بتاتے کہ نقاب پوش خوبرو حسینہ ان کو ورغلا کر ساتھ لے گئی، اور پھر وہ بار بار ان کے بے ہوش ہونے تک ان کو استعمال کرتی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک جاتی۔ ان واقعات کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے سب سے بڑے سونار اور اس کے 2 کاروباری شراکت داروں کی اس وحشی طریقے سے کی گئی موت اور پھر کمبل نما لاشیں ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئیں۔ لاشیں پنڈت کرشنا کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندھوناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان مجیحہ لڑکے گھروں میں قید کر لیے تھے، اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے، لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اس جنسی عورت نما بلا کا، جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ چند مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوا تھا، اور بڑی چالاکی کے ساتھ وہ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن چندو کے سوالوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے امن داس کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے دماغی حصیں اسے مسلسل کسی کی نظروں کے کا اشارہ تو دیتی تھیں، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والے کا دماغ پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار چندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار چندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ چندو کی شب و روز مشقت کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ لاشعور میں رکھ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفیں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر حربہ آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غائب کرنا ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ نشانہ بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا حلیہ بتا رہے تھے۔ چندو نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے باپ امن داس کی لائبریری میں ہر جگہ چھان بین کر ڈالی، لیکن سوائے پرانی مخلوقات کے بارے میں اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ وہ اس قاتل حسینہ کے بارے میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا
جو شہوت سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی اور ان کے ساتھ ظاہری خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعل سے اجتناب برت رہی تھی۔ پہلا شکار ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں 50 سے 45 کے درمیان تھیں، اور جن کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا وہ 20 سے 35 سال کے مرد تھے۔ چندو انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی جس پر امن داس آنکھوں کی بنائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا اور اس کی ذاتی الماری میں رکھی تھی۔ چندو بجلی کی تیزی سے باپ کے کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی ایک انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا، جو انسان کی طرح شاطر اور مکار، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چنوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی زندہ انسان یا جاندار کا خون پیے تو اس کے خون کے ذریعے وہی خصلتیں اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی ہو جاتا تھا، اور اس میں صاف صاف پروفیسر امرناتھ کو متنبع کیا گیا تھا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس میں پرانا حوالہ دے کر امرناتھ کی جن ذات بیوی کا ذکر تھا جو امرناتھ کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے۔ امرناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیق شروع کی گئی۔ اولاد کے لیے ان کو ایک مادہ بھیڑیا درکار تھی جس کے رحم میں امرناتھ اور اس کی جن ذات بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور ان کی پرانی نایاب مذہبی کتاب جس میں چند ایسے عملیات تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کے پیٹ میں چیر کر ہی ممکن تھی۔ آگے کا باب اس پرجاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کے عنوان کا تو تھا، لیکن معلومات ادھوری تھیں، یا تو یوں لگتا تھا کوئی صفحات پھاڑ کر لے گیا ہے، اور یقیناً وہ امرناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کے صفحے پھاڑ کر ساتھ لے گیا۔ چندو کا پہلا شک سلونی پر گیا۔ یہ جن انسان اور بھیڑیے کا ملاپ ہو سکتی تھی، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امرناتھ نہیں بلکہ مورتی فروش کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ تو پنڈت کا تھا، کوئی شہوت زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس طرف بڑھتی۔ چندو وہاں سے سیدھا رشمی کے پاس گیا اور اس سے کالج میں آخری جمعے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی۔ تو رشمی نے بتایا کہ پنڈت نے سلونی کو چھٹی کے بعد رکنے کو کہا تھا، اور یہ پنڈت کافی شوقین مزاج تھا۔ وہ بھرپور جوان لڑکیوں کو اکثر ہیلے بہانے سے روکتا اور باتوں میں لگا کر ان کے جسم کے قابل اعتراض جگہوں پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور وہ سلونی کو کسی بھوکے کتے کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اور جس دن جب اس نے سلونی کو روکا تو سلونی پریشان تو نہیں، کافی غصے میں تھی، اور مجھے اپنے ساتھ رکنے بھی نہیں دیا، زبردستی گھر بھیج دیا۔ لیکن چھٹی کے بعد شام سلونی کے گھر فون کیا تو وہ گھر پر ہی ملی، اور اس نے بتایا کہ پنڈت نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ایک دو مورتیاں مرمت کروانے کے لیے دی تھیں۔ یہ ساری کہانی سن کر چندو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اب تو اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ سلونی ہی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے اصلی ماں باپ کا پتہ لگانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے پاس سلونی کی بھیڑیے ماں کی عملیات کے زیر اثر لاش تھی، اور اس کے جادو کی کارڈ سے ہی سلونی کو اصلی حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا، اور وہ کارڈ کیا ہو سکتی تھی یہ پتہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اب چندو نے سلونی کا 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سلونی کو رات گئے گھر سے نکلی اور بڑی سڑک پر آتے ہی چہرے پر کیٹ وومن جیسا نقاب چڑھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سڈور اور ریشمی بدن اس کی چست لال قمیض میں غیظ و غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نقاب کے باوجود چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت عمدگی سے زلفیں دائیں کندھے سے آگے سینے پر گرائی ہوئی تھیں، جو اس کی چھاتی کے ابھار سے پھسل کر نیچے کمر تک آ رہی تھیں، اور کمر کیا تھی، جیسے کوئی نہایت قیمتی کمان شائستگی سے تنی ہوئی ہو، اور اس کے نیچے کا اتار چڑھاؤ انتہائی ریشمی تھا کہ نظر تک پھسل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیچے ٹھہرے گی یا چڑھائی پر رکے گی۔ اس پر وہ نہایت مہارت سے پھولوں کو دل پگھلا کر رکھ دینے والے انداز میں ہلاتی ہوئی بے باک چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی،
اکا دکا گاڑیاں، کچھ اسکوٹر اور دو چار سائیکل رکشے آ جا رہے تھے۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد سلونی ایک سائیکل رکشا پر سوار ہو گئی تو چندو نے بھی اسکوٹر کی رفتار بڑھا لی۔ سلونی کا ریڈار اسے خبر دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہی سوال کہ کون؟ خیر وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہم سمجھ کر شہر کے سب سے بڑے شراب خانے میں پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد سلونی شراب خانے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے تقریباً 6 اونچے قد کاٹ اور مردانہ وجاہت والے نوجوان تھے جو بالوں کے اسٹائل سے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ وہ شراب کے نشے میں سلونی کی قاتل جوانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سلونی ان کے درمیان ایسے پھنسی ہوئی تھی جیسے بھیڑیوں کے غول میں ہرن پھنس جاتی۔ تو کوئی اس کی گردن نوچ رہا، کوئی اس کی ٹانگ، کوئی اس کا بازو، کوئی اس کا کان۔ جہاں منہ گھسا وہیں نوچ رہا ہو، لیکن سلونی پرمست آنکھیں بند کیے انہیں بہکنے دے رہی تھی۔ چندو اچھی طرح جانتا تھا اگر صبح تک روکا نہ گیا تو یہ فوجی افسر فوج کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے اسکوٹر کی رفتار اور تیز کی، لیکن فوجی گاڑی چھاؤنی کی حدود میں داخل ہو گئی اور ناکے پر چندو کو شناخت کے پیریڈ کے لیے روک لیا گیا۔ تب تک وہ فوجی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ چندو کافی دیر تلاش کرتا رہا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ وہ سیدھا چھاؤنی سے باہر جانے والی بڑی سڑک پر آ کر رک گیا۔ اسے پتا تھا سلونی یہیں سے گزرے گی۔ وہی ہوا، نصف رات گزر جانے پر اسے کوئی دور سے آتا دکھائی دیا۔ چندو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اس فلرٹ کرتے ہوئے لفٹ پیش کی جو سلونی نے دلکش مسکراہٹ سے قبول کی۔ وہ پیچھے بیٹھتے ہی چندو کے ساتھ دانستہ لپٹ کر بیٹھی کہ اس کا ایمان بھی ڈولے اور وہ کسی ویرانے کی طرف چل نکلے۔ اگرچہ سلونی کی گرم سانسیں اور نرم اور دہکتا ہوا خوشبودار جسم چندو کی پشت پر اس کا منہ بنانے کے لیے برسر پیکار تھا، لیکن چندو مضبوط بنا رہا۔ سلونی اسی شراب خانے کی طرف چلنے کو کہنے لگی تھی۔ چندو نے وہاں سلونی کو اتارا تو سلونی شدھ رہ گئی کہ یہ کیسا مرد ہے جو میری لذیذ ترین دعوت پر بھی نہیں بہکا۔ وہ حیرت سے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح شہر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ اس بار 6 نوجوان فوجی افسران کو اکیلی نقاب پوش حسینہ مکمل نچوڑ کر چھاؤنی کے بیچوں بیچ سے فرار ہو گئی۔ چندو شام کو شہر کے مشہور مورتی فروش کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک باریش آدمی تھا جس کی لمبی لمبی زلفیں چہرے کے آگے تک پھیلی ہوئی تھیں اور موٹا چشمہ لگا کر آنکھوں کے پیچھے ڈھانپ رکھی تھی۔ اس کو چندو گاہک کے روپ میں ملا اور اس سے انسان نما مادہ بھیڑیے کی مورتی بنانے کا آرڈر دیا، جسے سن کر بوڑھا کافی چونک چکا تھا۔ چندو اس سے الٹے سیدھے سوال و جواب کرنے لگا۔ چندو کا تیر نشانے پر لگا اور اسے کافی حد تک اس کا جواب مل چکا تھا۔ یہ پروفیسر امرناتھ ہی تھا جو روپ بدل کر مورتی فروش بن چکا تھا۔ وہ 20 سال پہلے والے 8 سالہ چندو کو کڑیل جوانی میں پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کے چونکنے پر چندو نے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ماضی کے جھروکوں میں لے جا کر پوچھا کہ تمہاری جن زاد بیوی اور مادہ بھیڑیے سے پیدا ہونے والی اولاد سلونی ہی ہے نا؟ بوڑھا سٹپٹا کر رہ گیا اور اسے فوراً وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس پر چندو نے سلونی کی حرکات و سکنات کی ساری تفصیل بوڑھے کے گوش گزار کی اور اسے بتایا کہ ہمیں مل کر سلونی کو اس کیفیت سے نجات دلانی چاہیے، ورنہ شہر میں تباہی پھیل جائے گی اور تم اپنی اولاد کی محبت میں اس تباہی کے ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اس پر بوڑھا غصے سے چیختا ہوا بولا کہ امن داس اپنے دھرم کا بھگوڑا ہو کر امن داس سے عمر بن گیا تھا اور کسی مسلم اسکالر علی کی باتوں میں آ کر میرے خاندان کی جان کا دشمن بن گیا تھا اور میں نے اس کی آئی ڈراپس میں تیزاب ملا کر اس کی صرف پناہی چھینی تھی، جان بخش دی تھی۔ وہ چندو کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو چندو نے سلونی سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چندو انہی سوچوں خیالوں میں سلونی کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں مسلم اسکالر علی کا کردار آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے باپ امن داس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام عمر کب رکھا۔ اس کے ذہن میں امن داس کا وہ آخری باب گھوم گیا جس میں اس مخلوق سے چھٹکارے کا روحانی علاج بتایا گیا تھا۔ وہ فوراً گھر آیا اور اپنی باپ کی وصیت والی فائل میں موجود وہ بند لفافہ کھولا جس کے بارے میں امن داس نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کی زندگی کی کل کمائی بند ہے۔ چندو کو تب لگا شاید وہ کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہوں گے۔
اسی روپے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو یہ سوچ کر سائٹ پر رکھ دیا، کبھی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لوں گا۔ اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں بڑی ترتیب سے نفیس کاغذ کے کچھ ٹکڑے تھے جن پر اس کے باپ کی لکھائی نہیں تھی، لیکن مخاطب اس کا باپ ہی تھا، اور اس میں السلام علیکم سے شروع کر کے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نام کا حلف اٹھایا تھا، اور اپنے محسن اسکالر علی کے لیے اظہار تشکر کے چند کلمات لکھوائے تھے۔ کسی اور کی لکھائی سے تو یہ بات عیاں نہیں تھی کہ یہ امن داس یعنی عمر نے بنائے چھن جانے کے بعد اپنے آخری ایام میں تحریر کروایا تھا۔ پھر وہ چندو سے مخاطب ہوا اور اپنا یہ راز اسے کھو دینے کے ڈر سے آشکار نہ کر سکنے پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور اپنی تحقیق کے پرانے ساتھی، دوست اور معاون امرناتھ کی اس کے مذہب بدلنے پر بے وفائی اور بغاوت کا بڑی تفصیل سے لکھا، اور کیسے آنکھ میں ڈالنے والی دوا میں تیزاب ڈال کر امن داس کو رستے سے ہٹا کر امرناتھ نے اپنی بے اولادی والی محرومی پوری کرنے کے لیے یہ شیطانی عمل کیا۔ اس سارے عمل کی تفصیل وہاں درج تھی جو ان کے مذہب کی قدیم روایت میں ایک جادوئی منتر جنتر کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ چونکہ ان کا مذہب قدیم ترین تھا تو اس زمانے میں جن ذات، آدم ذات اور دیگر مخلوقات کا روزمرہ زندگی میں آمنا سامنا ہونا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے یہ سارے عملیات ان کے باہمی رشتوں اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جن ذاتوں کی معاونت سے تیار کیے تھے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق کی خصوصیات کرۂ ارض پر موجود سب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، اور اس وقت میں اس کا کوئی توڑ بھی موجود نہیں تھا۔ کسی بھی جن ذات یا آدم ذات کو یہ سب کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور یوں عملیات خاک در خاک دفن ہو گئے۔ لیکن آج ہزاروں سال بعد امرناتھ اور امن داس نے یہ کھوج نکالے تھے، لیکن امن داس نے ان کے ساتھ لکھے تنبیہ پیغام پر امرناتھ کی مخالفت کی، اور اس پیدا ہونے والے مخلوق کو شانت کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ امرناتھ یہاں تک تو راضی تھا، لیکن جب آخر میں اس کی کاٹ کے دوران اس کی زندگی کو خطرے والی بات سامنے آنے پر امرناتھ بغاوت کر گیا اور دھوکے سے امن داس کو اندھا کر کے غائب ہو گیا۔ امن داس کو یہ معلوم تک نہ تھا کہ اس کی نئی پیدا ہونے والی مخلوق جنس کے اعتبار سے عورت تھی یا مرد۔ پھر امن داس نے اسکالر علی سے ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر تحقیق کرنے والا بہت ماہر اور قابل محقق تھا، اور وہ بھی ان عملیات کو پتہ لگا چکا تھا، اور اس کی روحانی طاقتوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ یہ شیطانی عمل کیا جا چکا ہے اور بنی نوع انسان اور جن ذات خطرے میں ہیں۔ لیکن اسکالر علی نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتا کر یہ واضح کر دیا کہ جدید ترین اور خالص ترین مذہب میں قدیم ادوار میں ہونے والے تمام شیطانی عملیات کا توڑ موجود ہے۔ پھر اس نے کئی سال امن داس کو قرآن شریف میں موجود پوشیدہ روحانی علاج حدیث کی روشنی میں واضح کیا، جو بہت آسان اور مکمل توڑ ہیں۔ انہیں صرف باوضو رہنا، نماز کی پابندی کرنی اور چند قرآنی آیات کو ورد پاکی کی حالت میں کرتے رہنے کا واضح علم دیا ہے، جسے آسان الفاظ میں ذکر کہتے ہیں۔ ان ذکر اذکار سے پاک روحانی قوتیں مومن کی ہر طرف سے اپنے حصار میں لے کر حفاظت کرتی ہیں۔ اب امن داس کی عقل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب میں جدت آتی گئی، اور نبی آخر الزماں نے دین مکمل کر کے اس پر مہر ثابت کر دی کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے جدید اور مکمل ضابطۂ حیات اسلام میں ہی موجود ہے، اور تین چار مواقع پر نازل ہونے والی صورتیں، معوذتین، جادوئی عملیات، حسد، رشک، بد نظری اور شر سے بچاؤ کا آسان اور سادہ حل پیش کی گئی، اور مختلف اوقات میں آیت کرسی کا ورد میں حفاظتی حصار کی نشاندہی کرتا۔ اب کرنا یہ تھا کہ امرناتھ سے سلونی کو جنم دینے والی مردہ بھیڑیے کا جسم درکار تھا، اور ساتھ امرناتھ، اس کی جن ذات بیوی اور سلونی کو قابو رکھنا تھا تاکہ اس شیطانی عمل کی کاٹ کی جا سکے۔ چندو نے اسکالر علی کا پتہ ڈھونڈ کر ان سے مدد کی اپیل کی تو فراخ دلی کے ساتھ ہو لیا، اور چندو کو دعوت اسلام بھی دے ڈالی، جو اس نے فی الفور قبول کر لی، اور انہوں نے اس کو وضو بنانا سکھایا اور اس کا اسلامی نام حمزہ تجویز کی۔ اب حمزہ اسکالر علی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اسکالر علی کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہوا سلونی کے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں سلونی نے حمزہ دیکھتے ہی اس کے بدن کی مہک سے پہچان لیا کہ اس دن اسکوٹر پر کون تھا، لیکن چونکہ وہ
حافظ زدہ اور شہوت سے بھرے ہوئے شیطان مردوں کا خون ان کے زندہ ہوتے ہوئے پی چکی تھی، تو اس کی باطل روحوں کی خصلتیں سلونی میں سرایت کر گئی تھیں، اور اس کی روح میں موجود نیک خصلتیں ایمان کی غیر موجودگی میں دبتی چلی گئیں، اور وہ آج پھر حمزہ کو دیکھ کر شہوت سے بھر گئی اور اس کی آنکھوں میں حوث چھلکنے لگی۔ وہ اپنی نفسانی اداؤں سے حمزہ کو مائل کرنے لگی۔ پہلے اس نے شرٹ کا اوپر بٹن کھول کر مرد کی سب سے بڑی کمزوری کی جھلک پیش کی، پھر وہ اپنی ریشمی ٹانگ سے دھائیوں تک کپڑا اٹھا کر حمزہ کو اور امتحان میں ڈالنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خمار زدہ رس گھولتی مست اور سریلی آواز سے اس کا پرانا نام پکار کر آؤ نہ مجھے پیار کرو نہ میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں جیسے پتھر پگھلانے والے جملہ ادا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتی، حمزہ نے امرناتھ کا پوچھا اور سلونی کو ایک ایک کر کے ساری تفصیل سنا دی۔ اس پر سلونی رونے لگی کہ میں اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں ایسی ہوں۔ وہ اپنی اسی حالت لاشعور میں اور ضمیر پر بہت ملامت اور لعن طعن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر بیتنے والی داستان سنائی کہ کیسے پنڈت کرشنا اس پر بری نظر رکھتے ہوئے تھا، اور اس دن اسٹاف روم میں اس نے سلونی کو بے لباس کر کے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو سلونی غصے اور پریشانی میں غرق ہوئی اور اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا، جس نے اس پنڈت کی گردن سے پکڑ کر سارا خون پینے کے بعد اپنے بھاری پنجوں سے پنڈت کی ساری ہڈیاں چور چور کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا ڈالا۔ جب پنڈت انجام سے دوچار ہو چکا تو پھر سلونی انسانی روپ میں واپس آ گئی، اور اس نے کسی سگھڑ عورت کی طرح اس انسانی لاش کے کمبل کو گول کر کے الماری میں سنبھال لیا، لیکن اس کا شہوت زدہ زندہ خون اس کی روح کی گندگی سمیت سلونی کے روح میں جذب کر گیا، اور یوں سلونی کا دوسرا جنسی کردار سامنے آیا جو اس کا انسانی پہلو تھا۔ یوں وہ انسانی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے جناتی اعتبار سے دماغ پر پڑنے والے طاقت استعمال کرتی اور اس گندگی کے رستے پر چل نکلی۔ لیکن جو با اثر لوگ اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اس کو کھلونا بنا کر زبردستی نوچنے کی کوشش کرتے، سلونی کے اندر کا درندہ ان کا کمبل بنا کر رکھ دیتا۔ اب اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ نیک روح والوں کا خون چوستی اور اپنی شہوت پر قابو پا لیتی، لیکن شہوت پر قابو پا لینے والے لوگ گنتی میں تھے، جو چند ایک تھے۔ ان کی جان بھی لے کر سلونی زمین پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب اسکالر علی نے سلونی کو تسلی دی اور اس کو کہا کہ تمہاری ماں سے کہو کہ وہ سامنے آ جائے، مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے، ورنہ میں اسے اپنی روحانی طاقتوں کے بل پر جکڑ لوں گا۔ سلونی نے ماں کو اشارے سے بلایا تو اسکالر علی نے دونوں نے ماں بیٹی کو سادہ سا حل بتایا کہ اس کالے علم کے زیر اثر سلونی کو جنم دینے والی بھیڑیا ماں کے جسم کی باقیات کو تازہ تازہ پانی سے دھو کر سورہ معوذتین کا ورد کرتے ہوئے آگ برد کرنے سے یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اور اگر سلونی کو کچھ نہ ہوا تو اس کی یہ بھیڑیے کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اور خون کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گندی خصلتیں بھی سلونی میں سرایت نہیں کر سکیں گی۔ اتنے میں امرناتھ نمودار ہوا اور اسکالر علی کے گلے لگ کر رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا تھا، میں نے تمہاری تعلیمات کی کھوج تحقیق کیے بنا قدیم علوم کا پرچار جاری رکھا اور میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلونی اور حمزہ سے بھی معافی کا طلبگار رہا۔ تب ایک روشنی کا ہیولہ سا نمودار ہوا اور اس میں سے سرگوشیوں سی آواز نمودار ہوئی کہ میں امرناتھ کے پریم میں پاگل تھی، اس لیے اس کے ساتھ دیا، ورنہ اس کے ساتھی جن زادوں نے بھی تنبیہ کی تھی۔ سلونی کی ماں اسی وقت اللہ کی وحدت اور آخری نبوت کی گواہی دیتے ہوئے مسلم ہو گئی، اور اس نے عظیم الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی دنیاوی محبت عقیدے یا ایمان سے اونچی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اونچے ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو اس کی محبت کو ترک کر دو، وہ گھاٹے کا سودا ٹھہرے گی۔ امرناتھ اور سلونی بھی ایمان کی شمع سے روحیں منور کر کے باوضو ہو کر آ گئے۔ امرناتھ نے اپنا نام عبداللہ اور سلونی کا نام ماریا رکھ دیا، لیکن ماریا کی شہوت بدستور برقرار تھی اور وہ حمزہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر کی زیر خانے میں گئے، وہاں زیر زمین خانے میں موجود ایک صندوق کھولا تو اس میں بوسیدہ کھال میں سکڑی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مردہ بھیڑیے کی لاش تھی، جس کے پیٹ میں ماریا یا سلونی کا بیج پروان چڑھایا گیا تھا۔
اب اس لاش کو تازہ پانی سے ورت کرتے ہوئے دھویا گیا۔ ناگوار بدبو سے سب کا برا حال تھا۔ پھر خشک لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان میں لگا کر سورہ معوذتین کے ورد میں اس بھیڑیے کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لاش کے جل کر ختم ہو جاتے ہی ماریا بھی گر کر بے ہوش ہو گئی، جس پر عبداللہ اور اس کی جنزاد بیوی رونے لگی، لیکن اسکالر علی نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور ماریا کی زندگی اور صحت کی التجا رکھی، اور ساتھ وہ اپنا مخصوص ذکر کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ماریا کے چہرے پر ابھر آنے والے نیل بو نسونے مدھم ہو گئیں۔ ماریا کے چہرے پر ابھر آنے والی نیل بو نسیں مدھم ہوتی گئیں، اور اس نے ایک لمبی سانس جھٹکے سے اندر کھینچی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لیکن اب وہ حواسوں پر قائم اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تھی۔ شہوت اور ہوس کا وہ شیطانی بخار اتر چکا تھا، اور وہ حمزہ کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ حمزہ نے بھی سکھا سانس لیا اور سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حمزہ مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دن بعد عبداللہ حمزہ سے ملے اس کے گھر آیا اور اس کے مرحوم باپ عمر کو یاد کر کے روتا رہا اور معافی طلب کرتا رہا، اور جاتے ہوئے ماریا کو قبول کرنے کی تجویز دے گیا۔ حمزہ نے ماریا کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بھلانے اور نکاح کرنے حمزہ نے ماریا کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بالائے طاق رکھ کر نکاح کی حامی بھر لی، اور بہت عظمت والے جملے کہے کہ جب ایمان لانے پر یا توبہ کرنے پر بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، تو میری کیا اوقات کہ میں خالق کی رضا کے خلاف جاؤں۔ ختم شد۔